دوسری دفعہ سلام کیا، تیسری دفعہ سلام کیا، واپس ہو گئے۔ صحابی پیچھے سے بھاگ کر آئے، یا رسول اللہ کہاں جا رہے؟ کہا آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا۔ کہا یا رسول اللہ بڑا مزہ آ رہا تھا، میں نے کہا کہ میں سنتا رہوں۔ سادے سڑے ہوں، بجائے اس کے کہ جواب دے دیتے، تو جواب دینا چاہیے۔ اور 3 مرتبہ اجازت ہے، آپ نے مانگ لی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ واپس ہو جائے، اور ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا یعنی اگر گھر پہ کوئی آدمی ہے اور آپ چلے گئے اور کہا کہ میرا کام ہے، اندر سے جواب آیا کہ اس وقت میں مصروف ہوں، آپ کسی اور ٹائم آ جائے، تو اللہ کیا فرماتے سورہ نور کے اندر کہ جب آپ کو کہا جائے ارجعوا فرجعوا، واپس ہو جائے، ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے اگر تمہیں کہا جاؤ کہ واپس ہو جاؤ، میں مصروف ہوں۔ اے دمرغٹ سڑے شو زر عالم وسوئی زما سر ٹیم نشتا، او بیا کچری دا ورته مولوی صاحب ورته کچرته وی چې زما سره ټیم، اوهو مولیانو کې هم اوس دومره تکبر راغی، توبه استغفار، د قیامت نښې دي د قیامت۔ یاره مولیان موړ شو موړ ښه، دلته چې راغلی و بالکل نری و، اوس سم هټه کټه جوړ شو، اوس موړ شو، اوس د چا سره خبرې په سمه خوله نه کوي۔ وہ کل شب جمعہ میں ایک ساتھی ملا مفتی صاحب، تو اس نے کہا کہ میں مسجد بنا رہا ہوں اپنے جو ہے، خود بھی زمین بھی خود خریدی ہے اور بنا بھی رہا ہوں، ساتھ میں وہاں پہ وہ گھر بھی بنا رہا ہے۔ تو کہتے میرا ایک مقتدی آیا اور کہا کہ امام صاحب یہ گھر آپ بنا رہے؟ کہا میں بنا رہا ہوں۔ کہا آپ کیسے بنا رہے؟ تو کہ میں نے کہا کہ آپ کا گھر ہے؟ کہا میرا گھر ہے۔ کہا ذاتی ہے؟ کہا الحمدللہ ذاتی ہے۔ بنا دیا ہے؟ کہا بنا دیا۔ تو کہا آپ نے کیسے بنایا؟ جس طرح آپ نے بنایا اسی طرح میں نے بنا لیا، اس میں کون سی بات ہے؟ پھر کہا ماں اور دوی پہ ایمان ہی ہوا ہے، دا تپوس سی بلچانہ کھڑے دے زمانہ علاوہ، دا تپوس سی دا بلچانہ کھڑے دے جدا کور تسنگ جوڑے، خدا مولوی صاحب نے وہ لکھے زکه چې په مولوی صاحب د دا یقین دی چې مولوی صاحب سره دا پیسې نشته، لکه د الله بنده نو چې ستا په شان خیرن خچن له الله مال ورکولی شي او هغه ځان له یو پلاټ اخیستی شي د 120 ګزو او په هغې باندې ځان له کور جوړولی شي، نو ولې مولوی صاحب باندې څوک نه شي مهربانه کېدی؟ دا خو ضروري نه ده چې مولوی صاحب کشی ووایي یا کمپنۍ ته لاړ شي او محنت او مزدوري وکړي، یا د هغه شپږ اته بچي دي او هغه محنت کوي، ته به ورسره تعاون نه کوې، بل یو الله خپل یو بنده به داسې راولېږي پلاټ به ولم واخلي او ځای به ولم جوړ، دا څه ګرانه ده؟ نه ګرانه نه ده، الله ته نه ده ګرانه، ہاں د خلکو په نظر کې دا ګرانه ده چې مولوی صاحب څنګه دا کوي۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ نے آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ واپس کہو کہ واپس ہو جائے، میں مصروف ہوں، تو آپ کو ناراضگی کا حق نہیں ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ آپ نے ایک شخص کو فون کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی میرا ایک مسئلہ ہے یا کام ہے، اس نے کہا کہ اس وقت میں فارغ نہیں ہوں، 10 منٹ کے بعد یا گھنٹے کے بعد آپ رابطہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، فارغ نہیں ہے نا؟ دین کتنا آسان ہے، معاملات کتنے آسان ہیں، اللہ نے کتنی آسانیاں بنائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس بات ختم ہو گئی، کل آپ مصروف ہوں گے، کوئی اور فون کرے گا، اب آپ فون اٹھا رہے ہیں تو آپ کا کام خراب ہو رہا ہے، اگر نہیں اٹھا رہے تو ہو سکتا ہے اس کا ضروری مسئلہ ہو۔ تو اس لیے یہ سہولت جس طرح دوسرے انسان کے لیے خود آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے کہ کل ہم مصروف ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ واپس ہو جائیں، کسی اور ٹائم ملاقات کے لیے آ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، ناراض نہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں دروازہ اتنے زور سے کٹکھٹایا، میں ڈر گیا کہ کوئی مسئلہ ہے، میں باہر نکلا،
تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا، بڑا حادثہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کیا روم نے حملہ کر دیا؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھی کہ روم مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے، ہرقل، یہ چپقلش چل رہی تھی۔ تو اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آئے۔ تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا واقعہ پیش آئے؟ کہا آپ علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر تو گھبرا گئے، کیونکہ ان میں تو حضرت حفصہ بھی تھی، حضرت عمر کی بیٹی ہے، اور باپ اپنے بیٹی کے مستقبل کے لیے کتنا حساس ہوتا ہے، کتنے خدشات، کتنے وسوسے ہوتے ہیں ان کے دل میں۔ تو میں باغا میں پہنچا مسجد نبوی، سارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے پریشان ہے، کوئی رو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں ہیں، حضرت بلال باہر کھڑے ہیں، جو بھی آتا ہے اجازت لیتا ہے، اجازت نہیں ملتی اندر۔ میں آیا، میں نے کہا کہ جا کر اجازت لے لو آپ علیہ السلام سے، کوئی عمر آیا ہے اجازت مانگ رہا۔ تو حضرت بلال چلے گئے، واپس آئے، کہا اجازت نہیں ملی۔ کہا کچھ دیر میں نے صبر کیا لیکن دل کو قرار نہیں آ رہا، تو میں نے دوبارہ کہا کہ جا کر اجازت لے لو، کہا عمر آیا ہے، کہا دوبارہ اجازت نہیں ملی۔ فرمایا تیسری مرتبہ میں نے کہا کہ جا کر آپ علیہ السلام سے اجازت لو اور کہو کہ عمر اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جا کر میں نے سلام کیا، سب سے پہلے یہی پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ کہتے میں نے خوشی سے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ سن لے، جب میں نے یہ کہا سارے صحابہ نے اللہ اکبر کا، خوش ہو گئے، سارے سمجھ گئے کہ طلاق نہیں ہوئی، ناراضگی ہوئی تھی، طلاق نہیں ہوئی تھی۔ تو اب دیکھو حضرت عمر اپنے ساتھی کے ساتھ نوبت مقرر کر رہا ہے کہ ایک دن آپ جائیں گے، ایک دن ہم جائیں گے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی ایک وقت نکالیں یا اپنے ساتھ ایک ساتھی کو جوڑی بنائے اس کا، کہ کبھی آپ جائے کبھی میں جاؤں گا، مسجد میں جا کر امام صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، کچھ سنیں گے، کچھ یاد کریں گے، کچھ ان سے مسائل پوچھیں گے، تو آپ مجھے بیان کریں گے، میں آپ سے بیان کروں، جو بڑی عمر کے جو مصروف آدمی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث جو ان کے سامنے بیان ہوئی خود نہیں سنی، اور میں نے کہا کہ اس لیے نہیں سنی کہ ہر وقت تو صحابہ ساتھ نہیں ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کسی کام میں ہوتا، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ حدیث مجھے بیان کی ہے ایک دوسرے صحابی نے، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ صحابی شام میں رہتا تھا۔ کہاں پہ؟ شام میں۔ اب شام یعنی فلسطین اور مدینہ منورہ کتنا فاصلہ ہے؟ اب بھی وہیں بڑا فاصلہ ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ اس حدیث کا راوی حضرت عبداللہ ہے تو میں نے تیاری شروع کر دی، سواری تیار کی، سوار ہوا، مدینہ منورہ سے نکلا، شام پہنچا، سفر کیا، لمبا سفر ہے، کئی دن کئی راتوں کا سفر ہے۔ اب جب میں وہاں پہنچا، ان کا گھر معلوم کیا، دروازہ کٹکھٹایا، حضرت عبداللہ نکلے، سلام دعا ہوئی، میں نے کہا کہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، تاکہ میں وہ حدیث آپ سے براہ راست خود سن سکوں۔ وہ میں نے وہاں سنی ہے دوسرے شخص سے، لیکن اس کے راوی آپ ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے خود سنی ہے، وہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے وہ حدیث مجھے بیان کی خود، جو مدینہ منورہ میں سن چکا ہوں۔ کہتے جب سنی، اس کے بعد میں نے سلام کیا، واپس ہوا،
انہوں نے کہا کہ ٹھہر جائے ہمارے ساتھ، ملاقات ہو جائے گی، میں آپ کی مہمان نوازی کر لوں گا، مجھے موقع دے۔ انہوں نے کہا کہ میں جس بات کے لیے آیا تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ ایمان سے کہو یہ آسان کام ہے، مشکل ہے؟ آدمی جائے سینکڑوں میل کا سفر کرے اور پھر اس شخص سے ملے جس کام کے لیے گیا ہے، وہی کام ہوا، نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ آرام کیا، سفر میں تکن سے چور، وہیں سے اپنی سواری پہ سوار ہوا، واپس مدینہ منورہ کی طرف جانے لگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی طرح دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں بولیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت اللہ دیتا ہے براہ راست، آپ کی بات خدا کی بات ہے۔ اب انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ وہ آپ کی غم کی بات ہے، آپ کی خوشی کا بات ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی پریشانی ہے، آپ کی بیماری ہے، آپ کے اولاد کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے آپ کی زندگی کا، زندگی کے ہر گوشے کا، آپ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دے، آپ کو اطمینان ملے گا، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اپنے عقل سے فیصلہ نہ کرے، اپنے فہم پر اعتماد نہ کرے، اپنی بصیرت کو کچھ نہ سمجھے، بلکہ قرآن اور سنت، صحابہ کرام کا طرز عمل، ان کو علماء سے پوچھے، کتابوں میں پڑھے اور اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈالے جس سانچے میں صحابہ نے اپنے آپ کو ڈالا تھا۔ جب صحابہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈالا تو اللہ نے ان کو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکا دیا۔ میں اور آپ اگر صحابہ کرام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالیں گے، اپنے زندگی کے مسائل کو ڈالیں گے، اللہ تعالی ہمارے مسائل کو حل بھی کریں گے، ہمیں اطمینان بھی عطا کریں گے، اتفاق اور اتحاد بھی نصیب ہوگا اور الفت اور محبت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو صحابہ کرام کے طرز پر پورا کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔